پاکستان زندہ باد، ایک نعرہ ایک کہانی، پاکستان زندہ باد۔ صرف 3 الفاظ، لیکن 4 اپریل کو یہی 3 الفاظ دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ یہ الفاظ کہنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی تھے، جنہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر اپنا بیان کا اختتام ان الفاظ پر کیا، اور صرف بیان ہی نہیں، ایک ویڈیو بھی جس میں تہران کی سڑکوں پر لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ ایران کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے حق میں یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل کہانی شروع ہوتی ہے امریکی میڈیا کی ان خبروں سے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن عباس اراغچی نے ان خبروں کی صاف الفاظ میں ان خبروں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ضمانت چاہیے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کوئی عام شخص نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ شخص جس کی کتاب کا نام ہے مذاکرات کی طاقت۔ یاد رکھیں 2025 میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ ہوا، 2026 کو بھی مذاکرات ایک دھوکے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوبارہ دھوکہ کھانے کے بعد بھی ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اب شرط صرف ایک ہے، اعتماد، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا کردار سامنے آتا ہے۔ پاکستان نے جنگ سے پہلے بھی کوشش کی اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی ہر ممکن کوشش کی کہ حالات قابو میں رہے، یہاں تک کہ تہران کو پیغام بھیجا گیا کہ پاکستان کی قیادت خود آ کر معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے۔ پھر جب حملہ شروع ہوئے تو پاکستان نے نہ صرف ایران پر حملے کی مذمت کی بلکہ خطے میں توازن برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی۔ ایک اہم لمحہ وہ تھا جب اسحاق ڈار اور عباس اراغچی اور حقان فردن کے درمیان رابطہ ہوا۔ یہ صرف ایک گفتگو نہیں تھی بلکہ خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی بات چیت تھی۔ ریاض میں 12 ممالک کا اجلاس ہوا، جہاں کچھ ممالک صرف ایران کی مذمت چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا۔ اگر ایران کی مذمت ہوگی تو اسرائیل کی بھی مذمت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان نے دباؤ کے باوجود اپنا موقف نہیں بدلا۔ پاکستان نے خبردار کیا کہ اگر آج ایران کو نشانہ بنایا گیا تو کل باقی ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ بالآخر مشترکہ بیان میں اسرائیل کی مذمت شامل کی گئی۔ یہ ایک سفارتی کامیابی تھی، ایک واضح پیغام بھی۔ اس کے بعد پاکستان اور چین نے مل کر ایک 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا، جس میں جنگ بندی، عالمی قوانین کی پاسداری اور خطے میں استحکام شامل تھا۔ یہ فارمولہ عالمی سطح پر سراہا گیا، اور یہی وہ راستہ ہے جو مستقبل کے مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عباس اراغچی نے پاکستان زندہ باد کیوں کہا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا پاکستان کی سفارتی کوششوں کا، اس کے موقف کا اور اس کی جرأت کا، جو ریاض کے اجلاس میں دکھائی گئی۔ کبھی کبھی 3 الفاظ ہی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں، اور یہ کہانی پاکستان زندہ باد کی کہانی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔